ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے. سوال یہ ہے کہ علماء کا امتحان لینا کیسا ہے، یعنی کسی عالم دین کو آزمانا، ان کا امتحان لینا کیسا ہے. تو اگر کسی شخص نے اسی نیت کے ساتھ علم دین کو حاصل کیا، اگرچہ اس نے ایک مسئلہ ہی اسی بنیاد پہ سیکھا کہ اس مسئلے کی بنیاد پہ کسی عالم سے بحث کرے گا، اس کو آزمائے گا، اس کو پرکھے گا، اور پھر یہ کہ اپنی فضیلت کو ظاہر کرنا، تو حضور پاک نے حدیث پاک کے اندر ایسے شخص کو جہنم کی خوشخبری دی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ جہنمی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. یعنی کوئی اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ اس علم کی بنا پر کسی عالم سے بحث کرے گا، یا جاہلوں سے جھگڑے گا، یا پھر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا. ان تین بنیاد یعنی حدیث پاک کے اندر بتائی ہیں، اور اس کے الفاظ جو ہے نا دیگر حدیثوں میں مختلف ہیں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں ڈالے گا. تو اگر کسی کی نیت واقعی میں مسئلہ پوچھنے کے بدلے یا پھر علم دین حاصل کرنے کے بدلے میں یہ ہے کہ علم دین حاصل کر کے یا فلاں مسئلہ سیکھ کر جو ہے کسی عالم سے بحث کروں گا، اور اس پہ پھر بحث کا جو بیسڈ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اپنی فضیلت کو دکھانا، کہ اس سے کوئی ایسی چیز اس کی آزمائش اور اس کے امتحان کے لیے پوچھنا کہ جو کہیں بندوں نے کہیں خود کتابوں میں پڑھ لی ہوتی ہے یا اتفاق سے کسی علماء سے سن لی ہوتی ہے، تو پھر اس کو وہ اگر مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے چلو فلاں سے بھی یہ مسئلہ معلوم کریں. اس کو بھی نا عالم دین کو آزمانا ہی کہتے ہیں. یعنی کسی کتاب سے کوئی ایک لائن یاد کر لی اتفاق سے، اور وہ پھر کسی دوسرے سے اس کو آزمانے کی نیت سے پھر ان لوگوں کو وہ پوچھنا، نہ بتا پائیں تو پھر خود بتا کے اپنی فضیلت کو ظاہر کرنا، یہ بھی جو ہے وہ عالم کو آزمانا ہے. اور اسی طریقے سے کسی مسائل پر بحث کرنا اور اسی لیے علم حاصل کرنا. ہاں اگر ایسا ہے کہ مسئلہ واقعی میں غلط ہے، عالم دین کی توجہ نہیں ہے اور مسئلے کی کیفیت پہ صرف حجت ہو رہی ہے، اس کی دلیلوں پر بات ہو رہی ہے، اسے ثابت کرنے کی بنا پر، وہ ایک الگ ہے. نیت کا جو ہے نا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہوتا ہے. تو اگر واقعی میں کسی کی نیت عالم دین کی اصلاح ہے، اس لیے وہ دلیل میں کسی چیز کو حجت بناتا ہے اور مباحثہ کرتا ہے مسائل پہ کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے، اور سامنے والا کہتا ہے کہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو اگر یہ مباحثہ ہے تو ایک الگ چیز ہے. لیکن فقط آزمانے کے لیے کسی کو علم دین کا حاصل کرنا، یا پھر دوسری حضور علیہ السلام نے وجہ فرمائی کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یعنی میں جو علم دین سیکھوں گا اس سے لوگوں میں میری فضیلت زیادہ ہوگی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کروں گا، اپنی طرف راغب کروں گا، اس لیے مجھے پڑھنا ہے آگے تاکہ لوگ میری طرف آئیں اس نیت سے. یعنی لوگوں میں اپنی امپورٹینس کو ظاہر کرنا، اپنی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ جاہلوں سے جھگڑنے کے لیے. تو اگر ان نیتوں کے ساتھ علم دین سیکھا جائے گا تو وہ شخص علم دین سیکھنے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا. تو علم دین میں جو ہے وہ رضا الہی ہونی چاہیے، اور مخلوق کے لیے نفع پہنچانے کی نیت ہونی چاہیے، مسلمانوں کی اصلاح کی نیت ہونی چاہیے، اپنی اور دوسرے مسلمانوں کی، سنی مسلمانوں کی آخرت کی، دنیا کی حفاظت کی نیت ہونی چاہیے. اس کے اندر محض و مباحثے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. تو جو شخص عالم دین سے کا امتحان لیتا ہے یا آزماتا ہے یا اس سے بحث بازی کرنے کے لیے علم دین سیکھتا ہے، تو اس کو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ جہنم کی بشارت دی ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا. اور اسی طریقے سے جاہلوں سے جھگڑنے کی بنیاد پہ، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کر. پتھر میں اصل لالے پرنوار